صبح کے وقت جیسے ہی حضرت علی علیہ السلام گھر میں داخل ہوئے تو گھر کی عجیب و غریب حالات دیکھتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ زار و قطار رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ فاطمہ آٹا پیسنے کے لیے تیار ہیں۔ قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے اور قریب میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں جس کو دھونا ہے۔ اب حضرت علی علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں اور حیرانگی سے کہتے ہیں کہ پہلے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ صبح فجر کے وقت کیا عالم ہے؟ تم رو رہی ہو اور یہ ساری چیزیں تم تیار کر رہی ہو۔ بس حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ رونے لگتی ہیں اور رو رو کر کہتی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد بزرگوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے والد سے پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میرے بابا نے کہا میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں۔ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ یہ خواب بتاتی ہیں اور اس کے بعد اپنے شوہر حضرت علی علیہ السلام سے کہتی ہیں کہ علی، آج میرا یہ آخری دن ہے۔ میرے والد نے مجھے بتا دیا ہے کہ اب کچھ ہی دیر میں خدا کو پیاری ہونے والی ہوں، یہ میرا آخری وقت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، ابھی تیرے والد کو انتقال ہوئے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ہم غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ فاطمہ جواب دیتی ہیں کہ جس طرح میرے بابا کی وفات پر آپ نے صبر کیا تھا، میری وفات پر بھی ویسے صبر کریں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طبیعت خراب سے خراب ہونے لگتی ہے، بخار چڑھنے لگتا ہے اور حضرت فاطمہ چکی کاٹ رہی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب یہ بس کرو، آج تمہارا آخری دن ہے، تم ہمیں چھوڑ کر جانے والی ہو۔ یہ چکی کا پیسنا، یہ کپڑے دھونا، یہ پانی کو گرم کرنا، یہ سب تکلیفیں کیوں اٹھا رہی ہو؟ فاطمہ سلام اللہ علیہ رو کر کہنے لگتی ہیں کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے اور مجھے میرے بیٹے حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ چکی پیس کر جاؤں، کپڑے دھو کر جاؤں، اپنے بچوں کو نہلا کر جاؤں، تاکہ میرے انتقال کے بعد آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ حضرت علی علیہ السلام ان کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام رو رہے ہیں، فاطمہ سلام اللہ علیہ بھی رو رہی ہیں۔ اتنے میں وہ پیارے بچے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سوچو اس ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جو کہ اپنے بچوں حسن اور حسین کو آخری مرتبہ دیکھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ دونوں بچوں کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام رو رہے ہیں، فاطمہ بھی روتی ہیں۔ ان کا رونا دیکھ کر وہ معصوم بچے بھی رو پڑتے ہیں اور اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ ماں کیوں روتی ہیں؟ اپنے باپ سے پوچھتے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے، فاطمہ سلام اللہ علیہ کوئی جواب نہیں دیتی۔ فاطمہ صرف بچوں سے اشارہ کرتی ہیں کہ تم میرے والد کی قبر کے اوپر چلے جاؤ۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام دونوں معصوم بچے ہیں، دونوں لاڈلے بچے ہیں۔ نبی کی قبر پر جاتے ہیں، ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اندر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز آتی ہے، اے میرے نواسو، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، تم میرے پاس تو بعد میں بھی آ سکتے ہو، آج اس کا آخری دن ہے، اس کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ گھر آ کر اپنی ماں کے گلے لگ جاتے ہیں۔ فاطمہ کا بخار اور بڑھتا ہے۔ شام کا وقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ علی المرتضیٰ کو اپنے قریب بٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں میں 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ معلوم نہیں آپ کے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے کتنی تکلیف پہنچی ہو، معلوم نہیں میری وجہ سے آپ کو کتنا دکھ اٹھانا پڑا۔ کہتی ہیں اے میرے شوہر، خدا کے واسطے میرے مرنے سے پہلے مجھے معاف کر دیں تاکہ قیامت کے میدان میں مجھے میرے والد کے سامنے رسوا نہ ہونا پڑے۔ اے میرے شوہر، میں نے جو کبھی آپ کے حق میں کوتاہی کی ہو، خدا را مجھے معاف کر دیجئے۔ علی علیہ السلام رونے لگتے ہیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہنے لگے فاطمہ تم غم مت کر،
آج فکر میں کرتا ہوں کہ تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ اس کے بعد علی علیہ السلام ایک لمبی سانس لے کر رو کر کہتے ہیں کہ فاطمہ، مجھے معلوم ہے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی کبھی نصیب نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں، دوسری بات کہ میرے انتقال کے بعد آپ جس عورت کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لیں، اور اس کے بعد اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں، یہ ایک رات میرے بچوں کے پاس بھی گزارنا۔ یہ معصوم ہیں، یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، جب یہ بالغ ہو جائیں تو انہیں خدا کے حوالے کر دینا۔ اور تیسری بات، میری مائیں بہنیں کان کھول کر سنیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی آخری وصیت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا۔ حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہیں کہ نہیں، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں صرف آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے، ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ حضرت علی علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رونے لگتی ہیں اور رو رو کر کہنے لگتی ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ بیٹی پردے میں رہنا، میں نے اپنے والد کی بات کو پورا کر دیا اور زندگی میں کسی مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی بھی غیر آدمی میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ میری مائیں بہنیں آج اسی بات سے ہمیں شرم آتی ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کو کہا جائے کہ پردہ کر لو، اور نوجوانوں کو کہا جائے کہ تیرا چہرہ ایسا بنا دے جو چہرہ تیرے نبی کا تھا۔ میرے بھائیوں، ہمارے نوجوانوں سے پوچھو کہ کیا ہمارے چہرے پر داڑھی رکھ لے اور میری ماں بہن کو کہو کہ پردہ کر لیں؟ میرے بھائیوں، یہ ہمیں پسند نہیں آتا۔ اگر نبی سے سچی محبت ہوتی، فاطمہ سلام اللہ علیہا سے سچی محبت ہوتی، تو فاطمہ سلام اللہ علیہا کی آخری وصیت ہے کہ زندگی میں کسی نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے۔ روایت کے اندر ہے کہ یہ 3 باتیں کہہ کر فاطمہ سلام اللہ علیہا عجیب و غریب جملہ کہتی ہیں اور خدا کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ آخری جملہ حضرت علی علیہ السلام سے کہتی ہیں، علی، میں نے آج روزہ رکھا ہے، آپ نے میرے والد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا اور افطار انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگا۔ بس یہ جملہ کہہ کر فاطمہ سلام اللہ علیہا ہمیشہ کے لیے چلی جاتی ہیں۔ میرے بھائی، مجھے اصل بات یہ بتانی ہے کہ آخرت کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ عجیب و غریب منظر تھا کہ فاطمہ کا جب جنازہ اٹھا، 6 ماہ پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورے مدینے میں غم منایا تھا۔ آج 6 مہینے کے بعد اس کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ان کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے، جنازے کا ایک پایا علی کے کندھے پر ہے، تیسرے پائے کو حضرت حسین علیہ السلام نے کندھے پر رکھا ہے، چوتھے پائے کو کاندھا دینے والا موجود نہیں۔ علی نکلتے ہیں کہ اچانک صحابی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے اور آج اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا اور تم ان کو کاندھا دے دو۔ ابو ذر غفاری کاندھا دیتے ہیں، یہ جنازہ اٹھ کر چلتا ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ وہ معصوم بچے رو رہے ہیں، علی بھی رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں۔ جہاں قبر کو کھودا گیا، اب اس قبر کے اندر فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رکھنا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑے مبارک تر ہو چکے ہیں۔ ان معصوم بچوں کو روتا ہوا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں، اگر تجھے معلوم ہے کہ ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں تو یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے، اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین علیہ السلام کی ماں کہا جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کو رکھ کر یہ جملہ کہتے ہیں۔ قبر کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اے ابو ذر، یہاں خاندان اور رشتہ دار مت گناؤ، یہاں تو یہ بتاؤ کہ اچھے عمل کر کے کون آیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو جملہ قبر کے اندر سے نکلا تھا،
فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ بخشی بخشائی خدا کی بندی ہیں۔ ہمارے نبی نے بشارت دی ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے، ہماری ماں و بہنوں کے لیے نکلا۔ پیارے بھائیوں، آج سچی بات خاص کر کے میں اپنی ماں و بہنوں سے کہتا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں جب آپس میں جمع ہوتی ہیں تو دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے اور آپس میں حسد اور عداوت کی بات کی جاتی ہے۔ لیکن میرے بھائی، آج آخرت کے تذکرے ختم ہو چکے ہیں، آج موت اور موت کے تذکرے ہم سے ختم ہو چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں، سوچو، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں خدا کے پاس جانا ہے۔ میں میرے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وعدہ کرو، کہ ایک پکا اور سچا ارادہ کرو، اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچا دے، آمین یا رب العالمین۔ ڈیئر ویورز، آپ کو آج کا اسلامی ٹاپک کیسا لگا؟ اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولا کریں۔ اس طرح ہمارے چینل پر آنے والے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے گی۔ اگلا قصہ آنے تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، اللہ نگہبان۔